الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سبحان اللہ سبحان آمنت اللہ باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما ہمہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ سبحان اللہ مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں سبحان اللہ محترم حضرات، معزز ملت اسلامیہ، تقریباً عشاء کے بعد سے اب تک محفل پاک کا نورانی روحانی سلسلہ جاری ہے۔ ملک و ملت کے مشاہیر و معارف، مداحان حبیب، علماء کرام کے بیانات اور نعت پاک سن کر آپ فیضیاب ہوئے۔ مجھ سے قبل آپ نے مداح شفیع محشر شہنشاہ ترنم جناب شاد فتح پوری صاحب بڑے اچھے انداز میں نعت پاک اور منقبت امام علی مقام پیش فرمایا۔ اللہ پاک نعت رسول کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے بعد ان قریب شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ، ایک بڑی اچھی بڑی خوبصورت آواز کے مالک، لائق صد احترام محترم المقام جناب قاری نور مجسم صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ممبر پاک پر تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ انہیں سماعت کریں گے۔ نقیب اہل سنت، نقیب شہیر، ادیب بے نظیر، مداح شفیع محشر عالی جناب حضرت مولانا محمد فیضان وارث صاحب قبلہ مصباحی، جن کی اچھی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اور مجھ سے قبل آپ نے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رفیق صاحب قبلہ جی بے شک جو بڑی اچھی گفتگو فرمایا۔ اللہ پاک سب کا پڑھنا سب کا سننا قبول آمین فرمائے آمین آمین اور اس محفل نور کو قبول فرمائے۔ میرے بعد بھی آپ کو اور علماء کرام کے تقاریر سماعت کرنی ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، محفل میں کافی دیر سے بڑا شور شرابہ ہے، میں دیکھ رہا تھا، خوب اطمینان سے ادب سے بیٹھے، شور شرابہ نہ رہے تاکہ ہماری بات آپ تک جا سکے اور آپ کے جلسے میں آنے کا مقصد حاصل ہو سکے۔ اور اس محفل میں بیٹھے یہ نیت کر کے کہ حضور غوث پاک کا جلسہ مبارک ہے، اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کے نالین کا صدقہ عطا فرما دے۔ آئیے کچھ باتیں پیش کروں ادب و احترام کے ساتھ، ہم لوگ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، آفتاب رسالت، ماہ تاب نبوت، کونین کی زینت، غمگسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، صبح و کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم یا مطہر صلی علی سیدنا و مولانا مطہر القلوب محمد وعطرتہ والشیخ عبد القادر الجیلانی وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دنیا ہے، ارشاد عالی، یہ دنیا ہے، یہاں سے ہمیں اور آپ کو جانا ہے، یہ کنفرم ہے۔ مطلب یہ چاہے کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، سب کا یہ کہنا ہے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن سب کے جانے میں فرق ہے۔ ہمارا کہنا ہے اس جہاں کے آگے ایک جہاں اور بھی ہے، جسے یوم آخرت کہتے ہیں،
جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جس دن پر ایمان رکھنا اتنا ضروری ہے جتنا اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا۔ بے شک بے شک۔ اور وہ حساب و کتاب کا دن ہے، وہ روز جزا ہے، وہ عذاب اور ثواب کا دن ہے۔ اس دن کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، اور اس دن اپنے پرائے بن جائیں گے، دوست و دشمن بن جائیں گے۔ دنیا کا جو سب سے مضبوط رشتہ ہے، جو سب سے گہرا رشتہ ہے دنیا کا، وہ ہے ماں کا باپ کا، جو محبت بھرا رشتہ، شفقت بھرا۔ باقی رشتے سب اس کے بعد کے ہیں، لیکن اس رشتے کی کنڈیشن قرآن بیان کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اس دن یعنی اس میں بھائی کا بھی ذکر ہے اور دیگر احباب کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اس دن تمہاری ماں بھی تمہیں بھول جائے گی، تمہارا باپ بھی تمہیں بھول جائے گا۔ اللہ، اب اس سے بڑا کوئی رشتہ، بیوی بچے سب بات کی چیزیں ہو گئی۔ آگے چلے، یہ ہمارا جسم ہے، جسم کا اعضاء، یہ ہاتھ پر ہمیں مچھر کاٹے تو پھر اس کے بندوبست کا علاج ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، ہاتھ پیر میں ٹھنڈی نہ لگے تو انر پہنے، اندر بائک چلائیں تو ہم داستانہ پہنے، پاؤں میں موزہ پہنے، جوتا پہنے تاکہ سردی نہ لگے، ہم اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارے مخالف ہوں گے قیامت میں۔ سورہ یاسین دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تمہارے جسم کے اعضاء یعنی تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سے ہم قیامت کے دن گواہیاں لیں گے۔ اگر ہاتھ اچھا کام کیا تب تو اچھا بولے گا، اگر ہاتھ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہاتھ اس دن ہماری حمایت میں بولے گا، یہ سچ سچ بتائے گا۔ اللہ کی عدالت ہے۔ پیر بھی اسی طرح، اگر کوئی اچھی راہ کی طرف اٹھا ہے تب تو صحیح بولے گا، اگر ہم نے چل کر کوئی غلط کام، غلطی کی طرف قدم اٹھایا تب یہ قدم بھی ہمارے مخالفت میں اتر جائے گا۔ 1 انچ 2 انچ زمین کے لیے ہم لڑتے ہیں، بھائی بھائی سے، پڑوسی پڑوسی سے، کھیت کھلیان، زمین جائیداد، کاروبار کے معاملے میں۔ جس زمین کے لیے ہم نے بھائی کو چھوڑا، پڑوسی کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، ذرا قرآن کا انداز دیکھ لیں، فرمایا یومئذ تحدث اخبارا، قیامت کے دن ہم زمین سے گواہی لیں گے۔ زمین تمہاری ہے، اگر زمین پر غلط کام کیا تو وہ تمہارے خلاف، ہمارے خلاف ہے۔ یعنی سب سے گہرا رشتہ ماں باپ کا، جسم کا، جائیداد کا، یہ سب قیامت میں ہماری مخالفت پر، کوئی پہچاننے سے انکار کر رہا ہے، کوئی ہمارے حمایت میں نہیں ہے، کوئی ہماری مخالفت میں ہے۔ لیکن میرے دوستو، اسی لیے بزرگوں نے اس بات پر زور دیا کہ اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ محبت مضبوط کرو۔ سب نے ٹھکرا دیا، سب نے بھلا دیا۔ میں نے آپ سے درود شریف پڑھنے کو کہا، اور جو بھی آتا، جو شاعر، جو واعظ ممبر پر آتا ہے، سب سے پہلے یہی کہتا ہے درود پڑھو۔ بیٹا خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ کیوں؟ درود پڑھنے کے عادی بن جاؤ، صرف ممبر تک نہیں، محفلوں تک نہیں، جلسہ گاہ تک نہیں، میلاد تک نہیں، بلکہ روز، ہر صبح، ہر شام کے عادی بن جاؤ۔ اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن وہ جہاں کہیں بھی ہوگا میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ماں نہیں پہچانی، باپ نہیں پہچانا، جسم کے اعضاء دشمن بن گئے۔ صرف 5 منٹ کا وقت ہم نے نکالا تھا آمنہ کے لال کے لیے۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب دنیا نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی تو سرکار اس غلام کو تلاش کریں گے مصافحہ کرنے کی۔ تو میرے دوستو، اسی پر بس نہیں ہے، حدیث شریف اور اس کے بعد میں تلاوت کو ہی آتے پاک کی طرف آؤں، توجہ چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ بات ہے، جو پڑھنا بھول گیا وہ راستہ جنت کا بھول گیا۔ دوسرا رخ پلٹ کر خود سامنے آیا، تصویر کا دوسرا رخ پلٹتا ہے۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، تو گویا جو درود کا وظیفہ پا گیا وہ جنت کا پتہ پا گیا، جنت کا راستہ پا گیا، جنت کی دہلیز پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا 5 منٹ لگتا ہے 50 بار درود شریف پڑھنے۔ اگر درود غوثیہ، درود رضویہ وغیرہ تھوڑا بڑے سیگے کا درود پڑھے تو، لیکن ایک درود یہ بھی ہے صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود صلی اللہ علیہ وسلم، جو بارگاہ غوث میں، غوث پاک کے دربار میں بہت کثرت سے اس کا ورد ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ۔ بغداد شریف حضرات گرامی، یہ لفظ کے اعتبار سے چھوٹا ہے، معنی مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ علامہ امام سخاوی کہتے ہیں، جس نے کہا صلی اللہ علی محمد، اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر ہم 50 تک نہ رہیے گا، اللہ توفیق دے تو 500 تک پہنچے، 1000 2000 تک، لیکن کم سے کم آج کی اس محفل کا ایک میسج، ایک پیغام، ہر شخص، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، میری مائیں، میری بہنیں، کم سے کم 5-10 منٹ کا وقت باوضو ہو کر اللہ کے حبیب کے لیے دیا اور درود شریف پڑھنے بنے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں درود پڑھنے سے انسان کے بدن کا گناہ ایسے ہی جھڑنے لگتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پانی سے بجھنے لگتی. صوفیہ کہتے ہیں درود کا فیض کامل پیر کی طرح ہوتا ہے. سن رہے ہیں میری بات کو؟ درود کا فیض کامل پیر کی طرح ہوتا ہے. کامل پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیر نہیں جو ادھر ادھر کے پیر ہے. کامل پیر وہ ہوتا ہے کہ جو ایک نگاہ اٹھائے تو دلوں کے افکار بدل جائے، خیالات میں پاکیزگی اتر جائے، من میں نور اتر جائے، وجود میں طہارت داخل ہو جائے، نفسانیت مغلوب ہو جائے، روحانیت کا غلبہ ادا ہو جائے، عقل کو سلامتی حاصل ہو جائے، طبیعت میں سخاوت آ جائے، مزاج میں عاجزی آ جائے، وجود میں پاکیزگی آ جائے، دل عشق رسول کی راہ کا مسافر بن جائے، سینہ خشیت الہی کے غلبے سے لرزہ برندام ہو جائے. جب کامل پیر کی نگاہ اٹھتی ہے تو بے نمازی نمازی ہو جائے، جھوٹا سچا ہو جائے، برا اچھا ہو جائے، ظالم عادل ہو جائے، بخیل ہو جائے. واہ 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 واہ، نگاہ رحمت کا اثر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ نے نہیں دیکھا سرکار غوث اعظم خطاب فرماتے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ تفریح الخواطر فی مناقب عبد القادر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے غوث پاک جب تقریر کرتے تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور خطاب کرتے وقت جب ایک نگاہ اٹھاتے تو 400 سے لے کر 4 ہزار تک لوگ اللہ کے ولی بن. یہ ایک کامل پیر کی نگاہ ہوتی ہے، اور یہ فیض آج بھی غوث پاک کے غلاموں کے ذریعے سے جاری. لیکن میرے دوستو، ہم کہتے ہیں اگر ہمیں دور دور تک ایسے لوگ نظر نہیں آتے تو بزرگوں نے یہ بھی فرمایا درود پاک کی کثرت. درود شریف پڑھنے والا ایسے ہی فیض حاصل کرتا ہے جیسے وہ کامل پیر کے سائے میں، کامل پیر کے نظر عنایت کے سائے میں. جب درود پڑھنے والا درود پڑھنے لگتا ہے تو درود کا فیض ایسا داخل ہوتا ہے اس کے سینے میں کہ اس کے اور معاملات خود درست ہونے لگتے ہیں. اللہ کے حبیب سے اسے ایسے قربت حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو درود کی برکتیں اسے سچا بنا دیتی ہیں. بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، برا اچھا بن جاتا ہے. اس لیے درود شریف پڑھنے کے عادی بنو، اپنے گھروں کو ویران نہ کرو. اللہ کے حبیب پر درود پڑھ کر اپنے گھروں کی چوکھٹ کو مدینے کی زمین سے، دیار رسول سے آپ کے گاؤں کا تعلق ہو، دیار مصطفیٰ سے، دیار رسول سے رشتہ محبت ہو. اس لیے کوشش کریں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو تاکید کریں. درود شریف پڑھ کر سوئیں، اٹھیں تب درود پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، ہر دعا کے بعد پڑھیں، اور کچھ وقت خاص نکالیں درود پاک کے لیے. خوشبو لگائیں، باوضو ہو، بغیر وضو بھی درود پڑھ سکتے ہیں لیکن کامل فیض کے لیے باوضو ہو کر پڑھیں. بے شک خوشبو لگا کر پڑھا کریں اور حضور کی بارگاہ کی طرف توجہ کر کے پڑھا کریں. بزرگوں نے فرمایا درود ریا میں پڑھا جائے پھر بھی قبول ہے، لیکن اگر ریاکاری سے پڑھو گے تو انعام فرشتے دیں گے. ریاکاری میں صرف درود ہی قبول ہے، دوسرا عمل قبول نہیں ہے. لیکن درود اگر دکھاوے کے طور پر پڑھا جائے تو اللہ جو چاہے فرشتوں کے ذریعے انعام بھیجے. لیکن درود اگر خلوص کے ساتھ رسول پاک کے دیدار کے مشتاق ہو کر پڑھو گے تو اس کی جو نعمت ہے، اس کا جو انعام ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں دیتا، آمنہ کے لال خود اپنے دستے رحمت سے عطا. ہاتھ جسم تو اٹھا گنی کر دیا، موجے پہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. خیرات مانگتا ہوں خدا را عطا کرے، سرکار اپنی خاک کفے پا عطا کرے. اب آپ کے فراق میں روتا نہیں یہ دل، اس زخم کے لیے کوئی کانٹا عطا کرے. حسنین کے وسیلے سے مانگا ہے نور نے، سرکار جس کا یہ کلام ہے وہ سرکار نور میاں ایک سیدزادے ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ حسنین کے وسیلے سے مانگا ہے نور نے، سرکار دستے خاص سے ٹکڑا عطا کرے. سبحان اللہ. تو لہٰذا درود شریف پڑھنے کے عادی بنے. ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک دن جلسہ کرا لیے تو اب یہی سب سے بڑے. جلسے میں جو بات ہو رہی اس پر سال بھر عمل کریں.
بے شک بے شک. اور پھر جب کوتاہی ہو تو پھر علماء کو بلائیں، پھر بیان سنیں، پھر تازگی پیدا کریں، عمل کی دنیا میں آئیں، عملی زندگی سنواریں، شریعت کی راہ کے مسافر بنیں، اپنے وجود میں اپنے من میں عشق رسول کی شمع کو روشن کریں، تاکہ اسلام ہمارے ظاہر میں آ جائے، باطن میں آ جائے، خیالات میں آ جائے، سوچ میں آ جائے، فکروں میں داخل ہو جائے. غوث پاک کہتے ہیں اپنی کتاب الفتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ دل قلب کی زندگی جو ہے یہ اسلام سے ہے، اس لیے ہر سانس میں اپنے قلب کو اسلام کے حوالے کر دو، وہ اسلام کا تابعدار بن جائے. قلب بیدار رہے، قلب جاری ہو جائے، قلب زندہ ہو جائے. بریلی کے امام بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو محبت کے ساتھ پڑھ لے درود پاک. اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. علامہ امام ابو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فی صلاۃ سید الکونین اس میں کہتے جو شخص جس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس نے 100 بار کہا اس کی جو حاجت ہے اس کی پوری کر دی جائے گی. کہا یہ مجرب، یہ امام ابو یوسف نبہانی ایک بڑی شخصیت ہے. تو لہٰذا جس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس نے حضور پر صلاۃ بھیجا، سلام بھیجا، تو جو نبی پر سلام بھیج رہا ہے 100 مرتبہ کہا اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی. اور کہا جو روز آنا پڑھے تو دنیا سے لے کر آخرت تک اس کی ہر حاجت کے لیے یہ وظیفہ کافی. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. نعرے تکبیر اور بلند آواز سے جواب دیں. نعرے رسالت، غوث الورا کانفرنس، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. لب پہ درود پاک کے اشعار آ گئے، ایسا لگا کہ سامنے سرکار آ گئے. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ کہ ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیت پاک میں غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں بات دوست پاک کی. ادھر کیا دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ اس مزاج میں تقریر نہیں، سنجیدہ مزاج چاہیے. بے شک بہت اچھی بات، حق ہے. دل دے کر بیٹھیں اور ادب سے بیٹھیں اور ذہن کو حاضر کریں نا. اور یہ بچے خاموش بیٹھ جائیں. آپ لوگ بچوں کو تھوڑا سا ایک ایک بچوں کو اپنے بغل میں پیار سے بیٹھا لیں. ایک بڑا آدمی چند بچے آپس میں بیٹھیں گے بات چیت کریں گے. بات گوشت پاک کی دل سے سنیں. بڑے پیر کی نگاہ اٹھتی ہے تو پھر کمال ہوگا. ہم ذکر کریں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کرم ان کا آگے جاری ہے. اس لیے دل سے سنیں اور اپنے مزاج کو تھوڑا حاضر کریں. ادھر ادھر ذہن نہ بھٹکائیں، ادھر ادھر نہ بھٹکائیں. توجہ سے محبت سے بیٹھیں، کچھ باتیں سنیں، احساس ہو، تاکہ جب آپ محبت سے بتائیں. ہم آپ کو شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ مقتدی کا وضو صحیح نہ ہو تو امام کو سہو ہوتا ہے نا فیضان بھائی؟ یہ مسئلہ ہے نا شریعت کا. مقتدی کا وضو صحیح نہ ہو تو امام بھول جاتا ہے. تو اسی طرح اگر سامعین کی سماعت صحیح نہ ہو تو خطیب کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. اچھا ہے، بے شک بے شک آزمایا ہے. اچھا اگر آپ کی سماعت صحیح نہ ہو تو پھر خطیب کی زبان میں لکنت آئے گی. ادھر ادھر ذہن کام نہ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ نماز سے نکلا. اور نماز میں صرف لفاظی نہیں چلتی، نماز کا جو قانون ہے وہ حقیقت بے شک. اور اس دنیاوی زندگی میں یہ قائم ہے. اسی اپنی سماعت کو میں خضوع ڈالے، سماعت کو مطلب کہ بلند کر کے بیٹھے. بات غوث پاک کی ہے. اعلیٰ حضرت بولے نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا،
نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن، حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا، اور تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو۔ دیکھیں حسنی حسینی جوڑا کیسے اس رشتے کو، خود غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، اے لوگوں میرا مقام بلند ہے، اس لیے بلند ہے کہ میرے دادا امام حسن ہے اور میرا قدم تمام مردان خدا کی گردن۔ غوث پاک ہجری 470 میں جیسے مولانا رفیق صاحب نے بتایا، ارض گیلان میں ایران کی زمین پر 29 شعبان کا دن گزرا، 30 کی جو رات آئی وہ یقین رمضان المبارک کی شب، چاند کے شبہات کا معاملہ تھا، یہ تو غوث پاک نے اعلان کیا کر اس رات غوث پاک دوشنبہ کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، بڑے پیر جیلان میں پیدا ہوئے حسنی سید، اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے فرزند بن کر پیدا ہوئے۔ اور یہ ایران کی زمین جو ہے یہ بڑی چنی ہوئی زمین، اس زمین پر اللہ پاک کا بڑا خاص فضل ہے۔ اس زمین پر ایران دیکھیں آپ، ایران کی زمین کا ایک حصہ ہے جس کو سمنان کہتے ہیں، جہاں پر حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ ایران کا ایک حصہ ہے جسے اصفہان کہتے ہیں، جہاں پر ممبئی کے وزیر مالیت بابا بہاؤدین اصفہانی پیدا ہوئے۔ ایران کا ایک حصہ ہے جسے سنجر یا سجس کہتے ہیں، جہاں پر بھارت کے شہنشاہ ہندوستان کی رحمت عطائے رسول خواجہ خواجہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری پیدا ہوئے، جن کے تعلق سے استاد زمن نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور۔ غوث پاک کے دربار میں کوئی بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہاں تو پلکیں جھکی ہوتی ہیں، سر جھکے ہوتے ہیں۔ وقت کا کتب کیوں نہ ہو، جب وہ در غوث پر ہوتا ہے تو دامن پسارے، لیکن غریب نواز آپ پہ لاکھوں سلام، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، یا غریب نواز کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، نائب مصطفیٰ غریب نواز، دلبر مرتضیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز۔ اسی ایران میں ایک قصبہ ہے جسے گیلان کہتے ہیں ایران کے لوگ، عرب کے لوگ اور ہندوستان کے لوگ جیلان کہتے ہیں، جہاں پر ولیوں کے سلطان سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی، اور جب بڑی شخصیتوں کو بھیجا جاتا ہے تو اس کے اسباب پہلے ہی بنتے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار، میں بہت مشہور واقعہ آپ کو سناؤں گا، اتنا سن لے آپ، میں پہلے بتا دے رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، میں کوئی نئی تقریر نہیں کروں گا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ کو سننا ہے تو بیٹھے رہیے، ورنہ کہیے وہ سیب کا واقعہ اس کو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں لیکن ہاں میں سناؤں گا تو اپنے طرز پر سناؤں گا، کیونکہ اسے سنیں غور سے، اور پھر اس سے جو نتیجے نکل رہے ہیں، جو برکتیں مل رہی ہیں، اس سے ہم پر کیا میسج آ رہا ہے وہ میسج لینا ہے، اور اس واقعے کا فیض برکت تو جاری رہے گی، جب پڑھا جائے تب نور ملے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے والد بزرگوار، آپ کے والد بزرگوار سرکار غوث پاک کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، عبادت ریاضات جنگل میں مصروف ہیں، بڑے خاندان کے صاحبزادے، امام حسن کے بیٹے ہیں۔ بھوک کا احساس ہوا، بھوک کا، تو کچھ رزق کے تلاش میں نکلے، اور جب نکلے تو لبے دریا چلنے لگے، ایک بہتا ہوا سیب نظر آیا، خوبصورت سیب تھا، اٹھایا اسے کھا لیا، اور جب کھا لیا تو کھانے کے بعد ایک احساس جاگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں احساس، آج ہمارا احساس مر گیا، یہ احساس جو جاگا، اس احساس کا جاگنا ہمارے وجود کے اندر ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم نے کیا کھایا کیا پیا ہمیں احساس نہیں، حرام ہے حلال ہے جائز ہے ناجائز ہے، کیا کہا کیا بولا کیا کیا، احساس مر گیا۔ انسان سے غلطی ہوگی، انسان سے خطا ہوگی، لیکن خطا پر ندامت احساس ہی کا نام، احساس ندامت ہی توبہ، احساس ندامت ہی توبہ۔ ہم نے کسی کو گالی دیا احساس نہیں، اگر احساس ہو جائے تو جا کر ہم معافی مانگیں۔ ہم نے کسی کی غیبت کیا احساس نہیں ہے،
ہم نے مال ہڑپ کر کھا لیا احساس نہیں ہے. سرکار مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بہت دیر سے امام حسین کی منقبت سن رہے ہیں اور امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں. امام حسین کے بابا مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں گنہگار جہنم میں نہیں جائے گا. گنہگار جہنم میں نہیں جائے گا. پھر جہنم بنی کیوں ہے, جائے گا تو کہتے ہیں گنہگار بخش دیا جائے گا لیکن گناہ پر ڈھٹائی کرنے والا ضرور جہنم میں جائے گا. اور ڈھٹائی وہی کرتا ہے جس کا احساس مر جاتا ہے. جب بندہ گناہ کرے, نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے تو پھر ندامت کا نام تو توبہ ہے. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بندے سے غلطی ہوئی, خطا ہوئی, وہ اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ کہتا ہے میرے بندے جب تو نادم ہو گیا, شرمندہ ہو گیا, میری بارگاہ کی طرف آ گیا, میری چوکھٹ پر آ گیا, جب معافی مانگنے آ گیا تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا, اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ تیرے گناہ کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. سیئات حسنات میں یعنی عذاب ثواب میں, نجاست طہارت میں بدل گئی. گناہ نیکی بن گیا. یہ میرے مولا یہ گناہ ایک نجس شے ہے, یہ نیکی کیسے بنے گا, یہ عذاب ثواب میں کیسے تبدیل ہوگا؟ تو جواب آیا کہا تم نے جناب عمر فاروق اعظم کا وہ دور نہیں دیکھا جب شرابی شراب کے سرکے کو لے کر جا رہا ہے, شراب کو لے کر جا رہا ہے. اس نے عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو کہا یا اللہ عمر کے قہر سے بچا لے, اب میں کبھی شراب نہیں پیوں. سرکار عمر قریب پہنچے, کہا اے فلا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور میرے ہاتھ میں سرکہ ہے. حالانکہ تھی وہ شراب لیکن عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو شراب سرکہ بن چکا. شراب ایک ناپاک شے ہے, شراب ایک پیشاب کے قطرے سے زیادہ بدتر چیز ہے. اس لیے جو لوگ شراب کے عادی, جن گھروں میں آج شراب داخل ہو رہی ہے, آج مسلم نوجوان بچے شراب کے اڈوں کی زینت بننے, یہودیت اور نصرانیت کے اس حربے کے اوزار کی زد میں آگئے اور اس کے استعمال ہو رہے. خبردار توبہ کرو, اپنی نسلوں کو نہ تباہ کرو, اپنے گھروں کی برکتوں کو نہ دور کرو, اپنے وجود کو ناپاک نہ کرو, گندی چیزوں سے باز آ جاؤ, توبہ کرو, پاک اور طیب چیزیں کھاؤ. اللہ نے ایمان دیا ہے, اسلام دیا ہے, مسلمان بنایا ہے, غوث پاک کا غلام بنایا ہے, پاک زبان دی ہے, اسے ناپاک نہ کرو. آج دیکھیں شراب ایک ناپاک شے ہے, ایک بندہ توبہ کر رہا ہے, اللہ توبہ کرتا ہوں نہیں پیوں گا, مجھے بچا لے عمر کے قہر سے. عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو وہ شراب سرکہ بن چکا ہے. سرکہ ایک بابرکت شے, ایک پاک غذا ہے, ایک نعمت ہے, جس گھر میں ہو اس گھر میں برکت ہے. سرکہ جو اللہ کے حبیب کی پسندیدہ چیز ہے. تو میرے دوستو اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا. میں پوچھتا ہوں یہ شراب سرکہ کیسے بن گئی, بنانے والا کون ہے؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ تمہارا رب اس بات پر قادر ہے جو شراب کو سرکہ بنا سکتا ہے. تم اللہ کی طرف آؤ, معافی مانگو, وہ تمہارے گناہ کو نیکی بنا دے گا, تمہاری برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دے گا. وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں ماشاء اللہ ہو کانا, ماشاء اللہ ہو کانا, ماشاء اللہ ہو کانا. اللہ جو چاہے کرے, اللہ جو چاہے کرے, اس شان کا مالک ہے, قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کرے. اس لیے اس کی بارگاہ کی طرف آؤ. تو ایک سیب کھایا تو احساس جانا, لیکن اس سیب کی شرعی حیثیت بھی دیکھی جائے. اس سیب کی جو سیب کھایا تھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہاں پر جو اتنے بڑے اللہ کے ولی نے کھایا؟ اب پھر کھا کر پھر احساس, پھر ندامت. شریعت یہ بتاتی ہے وہ سیب ان کے لیے حلال تھا, جائز تھا وہاں پر کھانا. کیوں حلال تھا؟ یہ مال لقطہ ہے. مال لقطہ یعنی گری پڑی چیز. ایک بات یاد رکھیں, گاؤں میں رہتے ہیں آپ, میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. گاؤں کی لوگوں کی عادت کہیں کہیں بڑی خراب ہوتی ہے. کسی بھی باغ میں گئے پتھر مارا, توڑا کھایا, کسی بھی کھیت میں جا کے چھینی توڑی. خبردار اپنے بچوں کو منع کرو, خود بھی نہ کھاؤ. اور کسی کے باغ میں جا کر, یہ سب ناجائز ہے. مالک کی اجازت کے بغیر آپ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے کوئی چیز. کسی کی گری پڑی چیز مل گئی کسی کو تو اس کو لیا اپنا مالک سے. کسی عورت کا زیور کان کا پایا, کسی کا ہار پایا, کسی کی انگوٹھی پایا, اس کو اپنی ملکیت سمجھ لیا, بتایا تک نہیں. خبردار اس کے بارے میں توبہ کریں. اس کا حکم یہ مال لقطہ ہے. گری پڑی چیز, چاہے پیسہ ہو, زیور ہو, پھل ہو, فروٹ ہو, جو بھی چیز ہو, اگر آپ کو وہ چیز مل گئی کوئی چیز تو اس کے لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے پہلے آپ اس کے لیے حتی الامکان کوشش کریں یہ مال جس کا ہے وہاں تک پہنچائیں. اور اگر وہ نہیں ملتا تو آپ اعلان کریں, اعلان میرے پاس فلا فلا چیز ہے, جس کی ہے وہ نشانی بتا کر, شناخت بتا کر وہ آ کر لے گا.
تب بھی نہیں آتا کوئی، تب بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ مال غریب میں دیا جائے گا، فقراء غریبوں۔ تو یہ جو سیب کھایا تھا یہ مال لقطہ تھا، یہ بہتا ہوا آیا، اور جب بہتا ہوا آیا تو اسے کھا لیا، کھانے کے بعد احساس جاگا، حکم تھا کہ جس کا ہے اسے دو، تو وہاں تو کوئی ہے نہیں، دیں گے کسے، جنگل ہے، اعلان کرے تو کوئی آدمزاد نہیں، اعلان کہاں کریں۔ تیسرا آپشن آیا غریب کو دیا جائے، جس کے پاس مال نہ ہو، کھانے پینے کی چیز نہ ہو، معذور ہو، تو آپ کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا کھانے، آپ خود اس وقت مسافر بھی تھے، سفر میں بھی تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہ تھی، تو شریعت کے اس روح سے وہ سیب کھانا آپ پر حلال جائز تھا، لیکن پھر کھایا تو پھر کیوں روئے، پھر کیوں احساس جاگا؟ کیونکہ اللہ والوں کا تقویٰ جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ یہ جو حکم ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ جائز ہے عوام کے لیے، لیکن خواص کا تقویٰ اتنا اعلیٰ پیمانے کا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں ایک دن ایک مدرسے میں گیا، کھانا کھا لیا کلیر شریف میں مدرسے میں قیام کیا، کھانا کھا لیا، ایک بزرگ نے فون کیا، کہا قیام کہاں کیا ہو؟ میں نے کہا مدرسے میں۔ کہا کیوں مدرسے میں رکے؟ ہم نے کہا حضور اور لوگ ہیں، انہوں نے مولانا صاحب دسترخوان لگایا، تو کہا مدرسے میں کچھ نظر کر کے آئیے گا۔ میرا ہم لوگوں نے نظر کر کے آئے، جب بزرگ کے پاس پہنچے الہ آباد کی زمین پر، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کی جماعت میں اگر غلطی سے ایک لقمہ ہم غلط کھا لیتے ہیں تو ہمیں 700 مسکینوں کو اس کے کفارے کے عوض میں کھلانا پڑا۔ یہ اس دور کے بزرگوں کے اندر ہم نے تقویٰ دیکھا ہے، اور ہم جس کی بات کر رہے ہیں یہ کائنات تو ان کی نانا کے نالین کی خیرات ہے۔ حضرات گرامی وقات، اندازہ کریں آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ نہ مال حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، زمین جائیداد دیکھا، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا، رشتہ دار کا۔ میرے دوستوں، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، حلال رزق کا اہتمام اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے فرض ہے، حلال کا خیال رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا، کیونکہ جس گھر سے حلال کی غذا غائب ہو جائے اس گھر سے دین مصطفیٰ کا چراغ گل ہو جائے۔ اپنے نسلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن چاہتے ہو تو اپنے بچوں کی پرورش حلال کی، ان کو حلال کھلاؤ، سوکھا روکھا کھاؤ، لیکن پاک اور طیب الطاہر رزق کھائیں، حلال کا اہتمام کریں۔ حضرات گرامی وقات، تو یہ اعلیٰ پیمانے کا تقویٰ، انہوں نے، ان کی طبیعت نے ملامت کیا، اور پھر انہوں نے سفر کیا ایک سیب کے لیے، اور جب سفر کیا تو دریا کے کنارے چلتے چلتے ایک باغ سیب کا نظر آیا جس کی ڈالیاں دریا کے قریب طرف جھکی ہوئی تھی اور پھل لگے ہوئے تھے۔ اس باغ کے اندر داخل ہوئے، اللہ جوڑتا کیسے ہے؟ جو گئے ہیں یہ امام حسن کے بیٹے ہیں، اس باغ کے جو مالک ہیں جن سے ملاقات ہو رہی ہے وہ امام حسین کے بیٹے ہیں۔ تیاری بڑے پیر کی آنے، بڑی شخصیتوں کا آنا ہوتا ہے تو تیاری بہت پہلے سے چلتی ہے۔ اسی بغداد کی زمین پر سجاوٹ ہو رہی، کبھی جنید بغدادی آ رہے ہیں، کبھی بہلول رانا آ رہے ہیں، کبھی ذوالنین مصری آ رہے ہیں، کبھی سری سکتی آ رہے ہیں، معروف کرخی آ رہے ہیں، کبھی امام غزالی آ رہے ہیں، کوئی ابراہیم بن خواص آ رہے ہیں اسی زمین پر، کبھی منصور حلاج آ رہے ہیں، کبھی بشر حافی آ رہے ہیں۔ آخر یہ بغداد کو اتنا سجایا کیوں گیا؟ جواب آیا کہ ولیوں کے سردار آنے والے ہیں، ان کی تیاری چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنے والے، کیا بات! جس طرح میرے آقا کی آمد سے پہلے تمام نبیوں نے بشارت دیا، غوث پاک کے آنے سے پہلے ولیوں نے بشارت دیا، میرے سرکار کی آمد سے پہلے مکے کی زمین پر تقریباً 5000 برس پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، زمزم کا ظہور ہوا، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانی قرار پائی کہ محبوب آنے والے ہیں، نبیوں کے نبی آنے والے ہیں۔ اسی طرح بغداد کی زمین کو غوث پاک کے آنے سے تقریباً 300 برس پہلے سے علم کا مرکز بنایا گیا، اسی زمین کو تصوف اور طریقت کی مرکزی درسگاہ کو مرکزی حیثیت حاصل، اسی زمین پر امام غزالی کی فکر موجود ہے۔ میرے دوستو، یہ سب بڑے پیر کی آمد کی تیاری تھی، اور اللہ کو اپنے محبوب کی آل میں اس نور کو ظاہر کرنا تھا جس نور کی ایک نگاہ سے چور ڈاکو ولی بننے والے ہیں۔ قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ کو حیات ملنے والی ہے، وہ نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں پہنچانے والے ہیں، ان کی تیاری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جب تیاری ہو رہی تو کس انداز سے ہو رہی ہے؟ جب یہ پہنچے ہیں شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست باغ کے اندر، سلام عرض کیا، کہا حضور یہ باغ آپ کا ہے؟ کہا ہاں یہ باغ میرا۔ کہا آپ مالک ہیں؟ کہا ہمارا مالک تو اللہ ہے، جب تک زندہ ہوں تب تک کے لیے رکھوالا میں ہوں اس باغ کا۔
آج یہ بات کہنا بڑی اس کے مالک ہمیں، یہ کھیت کے مالک، یہ پیٹرول پمپ کے مالک ہمیں، یہ بلڈنگ کے مالک ہمیں، اس دکان کے مالک ہمیں، یہ میرا چھوڑو، یہ سب دنیا داروں کی بات ہے. کہا کرو سب اللہ کا ہے، جب تک زندگی اللہ نے دیا ہے میں اس سے کھا کما رہا ہوں، اللہ کے رسول کے دین کی، اس کے مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں. یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے، یہ میرا اورا چھوڑو سب اللہ کا ہے. یہ فکر اپنے دل دماغ میں جمائیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں نہ اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاؤ گے، اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، اللہ کی مرضی سے دنیا سے جاؤ گے. تو بیچ میں اپنی مرضی چھوڑ دو، یہ بیچ کا حصہ بھی اللہ کے حوالے کرو، وہ جیسا چاہے گا ہر حال میں راضی رہے. غوث پاک کہتے ہیں جس دن تمہاری یہ فکر ہو جائے گی جب تم رب سے راضی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں خدا ہو کر بندے سے راضی ہوں، میں خدا ہو کر بندے سے راضی ہوں. کیا بات ہے. تو وہی کہا میں رکھوالا ہوں چند دن کا. کہا حضور غلطی سے ایک سیب میں نے آپ کی باغ کا کھا لیا ہے، آپ جو چاہیں اس کی قیمت لے لیں یا جو چاہیں خدمت لے لیں، جو چاہیں معاوضہ لے لیں. تو جب یہ جملہ کہا تو انہوں نے اپنی نگاہ اٹھایا، دیکھا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. بہت بڑے ولی کامل تھے، غوث پاک کے نانا جان ہونے والے، بڑے پیر کے نانا جان ہونے والے، بڑی شان کے مالک ہیں. تو نگاہ ولایت سے دیکھ لیا. کہا رات کو تہجد کی گھڑیوں میں جب میں سجدے میں ہوتا ہوں، اپنے رب کے قریب ہوتا ہوں، رب سے ہم کلام ہوتا ہوں، تو کوئی آگے سے سیب توڑتا ہے، کوئی پیچھے سے توڑتا ہے، کوئی جھولا بھر کے لے جاتا ہے، کوئی بوری بھر کے لے جاتا ہے. تو لوگ چور ڈاکو سوچتے ہیں کہ وہ بڑھؤ بابا کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. میں آگے بھی دیکھتا ہوں، پیچھے بھی دیکھتا ہوں، دائیں بھی دیکھتا ہوں، بائیں بھی دیکھتا ہوں. میں نہیں بولتا تو نہ بولنے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ سیب لے جا رہے ہیں خوب کھائیں، لیکن چوری کر کے نہیں، مجھ سے بتا کر کھائیں. اے اللہ بہرحال تیری مخلوق ہے، انہیں معاف کر دے، اے اللہ انہیں بخش دے. کہا یہ رات بھر چوری کرتے، میں رات بھر ان کے لیے معافی مانگتا ہوں. کہا یہ چوری کر کے لے جاتے ہیں اور میں معافی مانگتا ہوں، بتاتے تک نہیں، بورا بورا لے جاتے، جھولا جھولا. نگاہ اٹھا کر دیکھا، کہا آخر یہ ہیرا کون ہے جو ایک کھایا ہے بہتا ہوا تو معافی کے لیے آیا. کیا بات. تو اصول کیا کہتا ہے آپ بتائیں؟ اصول یہ کہتا کہ اب ان کو انعام میں بھی 2-4 کلو سیب دے دینا چاہیے. ارے آپ اتنے اچھے، ایک ہی سیب کی، ارے کھائے ہو بھائی، کتنے کھا رہے ہیں آپ بھی کھا. بھائی ہمارے پاس آپ کے پاس آم کا باغ ہو، اگر کوئی 2-4 آم کھا لے غلطی سے، پھر کہ یار غلطی ہو گئی آپ نے کھا لیا، تو آپ کہو گے ارے کوئی بات ہوئی اور 2-4 کلو لے جاؤ. بھائی باغ میں 1-2 کا کیا معاملہ. اصول یہ کہتا ہے، انسانیت یہ کہتی ہے. لیکن جب انہوں نے آنے والے جوان میں اتنی پاکیزگی، اتنی شرافت دیکھا تو بتائے بجائے کرم نوازی اور شفقت کے اور سخت ہو گئے. کہا اچھا ایک سیب کھائے ہو؟ کہا ہاں. کہا قیمت کیا لوگے؟ کہا اے نوجوان قیمت بہت مہنگی پڑے گی. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. نہ جانے کتنے لٹیرے لوٹ لوٹ کے لے جا رہے ہیں، تو رات بھر سجدے میں ان کے لیے اللہ بخش دیں. ایک شخص اگر غلطی سے کھا کر آیا ہے تو پھر اس کے لیے اتنا معاملہ، عجب معاملہ ہے. تو کہا کہ قیمت مہنگی پڑے گی. کہا حضور کیا مہنگی؟ تو کہا کہ اس کے عوض میں 12 سال تک میری اس باغ کی رکھوالی، خدمت، اس کی سینچائی، دیکھ بھال کرنا پڑے. کہا حضور 12 سال؟ ایک سیب کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے؟ ارے سیب تو یہ 15ویں صدی میں 10 روپے کا تو ایک سیب مل ہی جائے گا. بھائی 100 روپے کلو، 1 کلو میں تو 8-10 آتا ہے. تو اس دور میں ہندوستان کے روپیے کے مطابق اگر 10 روپے کا ایک سیب مل جا رہا ہے تو یہ عام دکانیں ٹھیلوں پر، اگر باغ میں جاؤ تو پھر 10 روپے کا 5 بھی مل سکتا ہے. بھائی باغ میں چیزیں سستی ہوتی. تو یہ باغ میں گئے ہیں تو ایک سیب، اس دور میں ایک سیب کی قیمت بہت، 1 درہم لے لو آپ زیادہ سے، 1 دن خدمت کرا لو اس دن کا معاملہ یہ. لیکن کہتے 12 سال. تو کہا 12 سال تک حضرت ایک ہی سیب تو ہے. کہا شہزادے سیب تو ہلکا ہے، سیب بہت قیمتی نہیں ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ میں نے دیکھا تم معافی مانگنے کیوں آئے ہو؟ تو کہا معافی حضور اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں حساب و کتاب کے دن کہیں یہ سیب میرے لیے وبال نہ بن جائے.
میری رسوائی کا سبب نہ بن جائے. قیامت کا وہ دن جو سختیوں کا دن ہوگا, کہیں اللہ کی مخلوق کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں, میرے رب کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. تو کہا میں سیب نہیں دیکھ رہا ہوں, میں قیامت کا وہ دن دیکھ رہا ہوں جو 50,000 برس کا ایک دن ہے. اے نوجوان ذرا یہ بتا, 50,000 برس کے دن کے مقابلے میں 12 برس کی کوئی حیثیت نہیں. مطلب مقابلہ اس دن سے جوڑا, مطلب اس دن سے ربط رکھا, اس دن سے جوڑا جائے. تو قیامت کی دن کی بات جب آئی تو قیامت کے دن کے لیے توجہ ادھر رکھیں. وہ علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے, ان کو آنے دیں, آپ منتشر نہ ہو. جہاں جس ماحول میں بیٹھے سنجیدگی کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے رہیے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مالک الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیر طریقت, رہبر شریعت, پیر طریقت, رہبر شریعت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, حضور مسعود بابو صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم. چاہے بھی بڑھ جائے, اسی پہ آ جائے, اسی پر آ جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے آپ کے مابین حاضری ہوئی نبیر شعیب الاولیاء و صدیق الاولیاء شہزادہ حضور مختار الاولیاء مسعود ملت پیر حضرت محمد مسعود احمد رضا علوی قادری چشتی ارشدی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی آمد ہوئی, جن کی زیارت ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت ہے. اللہ تعالیٰ اس خانوادے کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے اور اولیاء اکرام بزرگان دین کے نالین کی خیرات عطا فرمائے, بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک. کہا حضور ٹھیک ہے میں 12 سال کی خدمت کے لیے تیار, 12 سال تک باغ کی رکھوالی کیا, خدمت کیا. توجہ چاہتا ہوں, 12 سال عنقریب پورے ہونے کو تھے تو باغ کے مالک شیخ سمیع رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جس جوان کو میں نے باغ کی خدمت پر معمول کیا تھا ان کے بدن پر نقاہت ہے, جسم میں کمزوری ہے. تو کہا اے نوجوان 12 برس میں کیا تم نے کچھ کھایا پیا نہیں کیا؟ تو جواب دیا حضور میرا تھا کیا جو میں کھاتا ہے, میرا تھا کیا جو میں کھاتا یہاں پر. کہا پھل سے باغ پورا لدا ہوا ہے, جو چاہتے وہ کھاتے, سب کی رکھوالی تو تم کرتے ہو. کہا آپ بھی حضرت ایک سیب کھایا تو یہ حال ہے, ایک سیب کھایا تو یہ حال. توجہ چاہتا ہوں میں, صابر پاک سرکار کا واقعہ ہے نا, 12 سال لنگر کھلاتے رہے بابا فرید گنج شکرام. یہ فیض جو صابر پاک کا ہے نا یہ وہیں سے آیا, کیونکہ صابر پاک کوئی اور نہیں ہے, وہ غوث پاک کی ہی آل ہے. وہ سلسلہ چشتی ہے لیکن وہ آل قادری ہے, وہ غوث پاک کے پرپوتے ہیں صابر پاک. تو یہ اس خاندان کی طہارت اور پاکیزگی دیکھیں میرے دوستو. تو 12 سال مکمل ہو گئے, 12 سال بعد کا حضور اب وقت پورا ہوا, اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جائیں گے تو, لیکن ایک شرط اور ہے. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا ایک شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ کی نابینا, کان کی بہری, منہ سے زبان کی گونگی, ہاتھ پیر سے معذور ہے, تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا. میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, 12 سال تک اپنی باپ کی خدمت کروایا, اب ساری زندگی آپ کی بیٹی کی خدمت کروں.
بھائی ایسی عورت سے نکاح کا تو یہی مفہوم ظاہر ہو رہا ہے. تو انہوں نے پھر وہی بات رکھا, کہا حضور, کہا اے نوجوان, وہ قیامت کا ایک دن جو 50,000 برس کا ہے, اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اس زندگی کی قربانی تو بہتر ہے نا. تو فوراً کہا قبول ہے. اب توجہ چاہتا ہوں میں, آپ دیکھیں نکاح, یہ جو نکاح ہے, جو رشتہ ہوا, اللہ آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں, بہت بڑی ہیں شادیاں نا, ہر گاؤں میں ایک آدھ دو برات روز ہے. اللہ ہر مسلم نوجوانوں کو, بچیوں کو اس نکاح کا صدقہ عطا فرمائے. لیکن ہمیں بھی اپنی فکر بدلنا ہوگا. میں ایک میسج دے رہا ہوں, پیغام. میرے آقا فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها فاظفر بذات الدین تربت یداک. نکاح کرنے کے لیے کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, غوث پاک کے غلام ہونے کی حیثیت سے ایک رشتہ کس شرط پر طے ہوگا, اسے ذہن میں رکھیں. آمنہ کے لال حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. مال کی بنا پر, حسن و جمال کی بنا پر, حسب و نسب کی بنیاد پر, اور دین کی بنیاد. لیکن یہ 4 چیزوں کی بنیاد پر تو نکاح دنیا کی ہر قومیں کرتی ہیں, کفار بھی, مشرکین بھی, یہود و نصارہ بھی. لیکن اگر تم میرا کلمہ پڑھ لیے ہو تو تم میرے ہو چکے ہو. اب تم پر لازم ہے پہلے کی 3 چیزوں کو ترک کرو, مال کو, حسن و جمال کو, حسب و نسب کو, یہ ترک کرو. نکاح صرف دین کی بنیاد پر کرنا. اگر دین چھوڑ کر کسی اور چیز کو اختیار کیا تو سرکار دعائے ہلاکت کرتے ہیں, کہتے ہیں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے. آج کتنے دل دکھائے جا رہے ہیں غریبوں کے. ایک غریب کی بیٹی عابدہ بھی ہو, صالحہ بھی ہو, نیک سیرت بھی ہو, نیک صورت بھی ہو, صرف مال کی بنا پر اس کو ترک کیا جا رہا ہے. کرنے والا کون ہے؟ ہم اور آپ, جو جلسوں میں بیٹھ کر حضور کی شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں, چیخ چیخ کے نعرے لگاتے ہیں, وہ لوگ یہ کرتے ہیں. حضرات گرامی وقار, اس لیے یہ ریاکاریاں, یہ دکھاوا, یہ تسنن, یہ بناوٹ اللہ کی عدالت میں رسوا کر دیا جائے. اپنے مزاج کو, اپنی طبیعت کو بدل دو. 500 لوگوں کی برات لے جانے والوں غریب کے دروازے پر اپنے وصول کو بدلو. ایسا کھانا لوٹ مار کر کھانا, جہیز کی لمبی لمبی لسٹیں دینے والوں, اور غریب بیٹی کے باپ سے مہنگی مہنگی ڈشوں کی کھانے کی فرمائش کرنے والے. جب اگر ایسا کھانا کھانا ہے تو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا بھی انتظار کریں. اس لیے اپنے رویے کو بدلو. امت رسول کو درد دینے والوں, تکلیف دینے والوں, میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. آج ایک شخص کا ایسا نکاح ہے جو ظاہری طور پر جس کے پاس اپنا ایک سیب بھی نہیں تھا, لیکن اس تقوی کی پرہیزگاری کو دیکھ کر ایک باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا, اور سامنے جو باتیں بتایا تھا قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, انہوں نے اس رشتہ محبت کو منظور فرمایا. اور رشتے کو منظور فرما کر کے, اس رشتہ محبت کو جب منظور فرمایا تو نکاح ہو گیا. کمرے کے اندر گئے, توجہ چاہتا ہوں میں آپ, حجرے کے اندر جب گئے تو الٹے قدم واپس پلٹے. ایک فکر دینا چاہتا ہوں, اپنی نظروں کو, نگاہوں کو پاکیزگی بخشے, اور ماؤں بہنوں کو برات اور شادیوں کی منڈپ کے زینت بنانے والوں سے میری اپیل ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے کی چادر دیں, چادر تطہیر عطا کریں, سیدہ فاطمہ کی کنیز بنائیں, بچیوں کو نصیحت عطا کریں. حضرات گرامی وقار, اس لیے آج وہ واپس پلٹے تو کہا شیخ سمیع سے کہ حضرت یہ غضب کر دیا آپ نے, ایک سیب کے عوض میں تو اتنی بڑی سزا, اور پھر آپ نے مجھے اس حجرے میں, اس کمرے میں بھیج دیا جہاں میری دلہن نہیں کوئی اور عورت بیٹھی. حالانکہ ایک مرد, ایک جوان کا وہاں سے پلٹنا بڑا مشکل تھا. بایزید بستامی کہتے ہیں میں شیطان کے ہر حربے کو شکست دے دیتا ہوں. بایزید بستامی کا مقام اولیاء کی, اللہ کی جماعت میں ایسا ہے جیسے کہ سرکار جنید بغدادی کہتے ہیں جیسے فرشتوں میں جبریل امین. کہتے ہیں میں شیطان کے ہر وار کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہوں, لیکن اگر شیطان عورت کے روپ میں آ جائے تب اللہ کی پناہ. اگر عورت کا لباس پہن لے, وہ عورت کے لباس میں آ جائے. اس لیے اسلام نے کہا مردوں نگاہیں نیچی کر لو اور عورتیں تم پردے میں داخل ہو جاؤ. اس سے میرے دوستوں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جب بچیاں ہوش سنبھالیں تو ان کو سیدہ فاطمہ کے نام کا وظیفہ دے دو, یا سیدہ یا فاطمہ کم سے کم 150 بار روز پڑھیں, درود شریف پڑھیں, یا سیدہ یا فاطمہ, یا سیدہ یا فاطمہ. جب وہ پڑھنے لگیں گی تو
کچھ ملے یا نہ ملے لیکن ان کو پاک دامنی ضرور عطا ہو جائے گی، بے حیائی سے ضرور ان کی حفاظت ہو جائے گی، بے شرمی بے غیرتی سے ضرور ان کی حفاظت ہو جائے گی، کیوں نہ حفاظت ہو، یہ نام ایسا ہے کچھ دے یا نہ دے طہارت ضرور عطا کر دے گا، اس لیے دے گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف گنجہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے اس بات کو لازم پکڑے، خواتین کو چاہیے کنیز فاطمہ بنے، مخدومہ کائنات کو دل سے یاد رکھے، ان کو دل میں رکھے، ان کے صدقے سے دعا کرے۔ حضرات گرامی وقار آج وہ پلٹے تو پلٹ کر یہ اشارہ دے رہے ہیں، ان کے پشت میں غوث پاک ہے، وہ کہتے بایزید بستامی وہ ہیں، کہتے شیطان عورت کے روپ میں آ جائے تو اللہ کی پناہ، لیکن غوث پاک اپنے بابا کے پشت سے آواز دے رہے ہیں کہ میں اس خاندان کا بیٹا ہوں، اگر شیطان میرے پاس عورت کے بھی روپ میں آ جائے تو میں اسے شکست دینے کی طاقت رکھتا ہوں، جیسے کہ میرے والد حجرے سے واپس پلٹ گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ بریلی شریف کی اس آواز نے ہزار برس کی تاریخ سے جڑتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے گاؤں سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اٹھانا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرات گرامی وقار میرے دوستوں میں آپ کی توجہ کا طلبگار، اس کے بعد پھر بتایا تھا، کہا تھا اے نوجوان مبارک ہو مبارک ہو، دین کی راہوں میں تکلیفیں آتی ہیں، ہم کو اور آپ کو بھی آئیں گی، جب تقوی اختیار کرو گے تو کچھ آزمائشیں آئیں گی، لیکن رنجیدہ نہ ہونا، اداس نہ ہونا، آزمائش کے بعد پھر بڑی کامیابی ہے۔ 12 سال پھر ایک ایسی عورت سے نکاح جسے سن کر کے انسان میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن اسے قبول فرمایا، اور اس کے بعد اتنی بڑی قربانی کے بعد جو انعام ملا، کہتے حضور سامنے جو عورت بیٹھی ہے وہ نابینا نہیں، اس کی آنکھوں میں نور ہے، کان میں قوت سماعت ہے، زبان پر سچائی اور صداقت ہے، اور چہرے پر اس قدر انوار و تجلیات کی برسات ہے کہ لگتا ہے وہ عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، پارسہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے، عتیقہ بھی ہے، ولیہ بھی ہے۔ حضرات گرامی وقار تب کہا بزرگ نے اے نوجوان اپنے حجرے میں جاؤ، جو دیکھا سچ دیکھا، یقیناً وہ ہے، میں نے اسی لیے کہا تھا اندھی ہے، اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا، میں نے گونگی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کسی کی بدکلامی کو نہیں سنا، میں نے گونگی اس لیے کہا میں نے کہ اس نے کبھی بدزبانی نہیں کیا، بد اخلاقی نہیں کیا، جب بولی سچ بولی، جب بولی اخلاق کے موتی پر اٹھی گئی، جب بولتی ہے میٹھے لفظوں سے اس اڑوس پڑوس کی عورتوں کے دلوں کے افکار اور خیالات میں پاکیزگی کا نور داخل کرتی گئی، اور جب سنی ہے اچھا سنی اس لیے بحری کہا، ہاتھ پیر سے معذور اس لیے کہا کہ خلاف شرع کوئی کام سرزد نہیں ہوا۔ اس کے بعد حجرے مبارک میں آپ داخل ہوئے، چند برس گزرے تو ایک شہزادے کی ولادت ہوئی، اور اس رات کو اللہ کے نبی تشریف لاتے، توجہ چاہتا ہے، شیخ ابو صالح کے خواب میں کہا بیٹا مبارک ہو، تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ میرا بیٹا ہوگا، یہ لفظ میرا میں بڑی لا ہے، بڑا لاڈ ہے، بڑا پیار ہے، وہ میرا بیٹا ہوگا۔ کوئی بزرگ فیضان بھائی کے بیٹے کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا تو بڑے خوش ہوں گے، مطلب کوئی شیخ کہہ دے یہ میرا بیٹا ہے تو کہتے میرا بیٹا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لفظ میرا پر تڑپ گئے اور کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، وہاں میرا ہے، یہاں کہتے ہیں لاڈلا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لاڈلا بیٹا۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے تو اس رات عرض گیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور سارے بچے 1100 تو پیدا ہوئے، سب کے سب اللہ کے ولی بنے۔ غوث پاک پیدا ہوئے تو ولایت بٹی، خدا کا نور بٹا، معرفت اور عرفان کا انعام بٹا، خشیت کا پانی بٹا، محبت رسول کا جام بٹا، بڑے پیر پیدا ہو رہے ہیں تو ولایت بٹ رہی ہے۔ ولایت کوئی معمولی انعام ہے، یہ تو غوث پاک کی آنے کی خیرات ہے۔
حضرات گرامی آگے چلے، سرکار غوث پاک وہ ہیں ماں کے پیٹ سے 15 پارے کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے. غوث پاک وہ ہیں، آپ کی والدہ کہتی ہیں جب میرے پیٹ میں غوث پاک تھے، جب مجھے چھینک آتی تو میں کہتی الحمدللہ، شکم سے آواز آتی یرحمکاللہ. توجہ چاہتا ہوں، سرکار غوث اعظم وہ ہیں 18 برس تک اپنی والدہ کی خدمت میں قربت میں گزارا، 18 برس کا عرصہ، اور ان 18 برسوں میں بڑے بڑی کرامات ہوئی. غوث پاک تو سراپا کرامت ہے، لیکن میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. 18 برس کی عمر میں جب غوث پاک عرض جیلان سے عرض بغداد کی طرف رخت سفر باندھا تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک نصیحت کیا تھا کہ اے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا. یہ نصیحت اس کو کی جائے جو جھوٹا ہو. کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا نقطہ ہے بھائی. جو آدمی شراب نہ پیتا ہو پھر اس سے کہو شراب نہ پینا تو کہے گا میں کہاں پیتا ہوں. بھائی شرابی کو کہا جائے شراب نہ پیو، چور کو کہا جائے چوری نہ کرنا، جھوٹے کو کہا جائے جھوٹ نہ بولنا. جو خاندانی سچا ہو، پیدائشی سچا ہو، جس خاندان کی سچائی اور صداقت کی برکتوں سے اسلام کا نور عرب کی پہاڑیوں کے بیچ سے نکل کر پوری کائنات میں چھا گیا، یہ اسی خاندان کی سچائی اور صداقت کی تو برکت ہے. اس سے کہا جا رہا ہے بیٹا سچ بولنا. وجہ کیا؟ میرے دوستو، سرکار غوث اعظم کی والدہ بڑے پیر سے نہیں کہہ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے دامن کرم سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوں، اور میرے بیٹے کا جو غلام بننا چاہے اس پر یہ لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولے. قادری فقیر بننا ہے تو سچائی لازم ہے، سچائی اور صداقت لازم ہے. اور والدہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا جب سفر کرے گا تو اس کے ہاتھ پر جو قوم سب سے پہلے توبہ کرے گی وہ کوئی عجوبہ کرامت دیکھ کر نہیں، سچائی اور صداقت دیکھ کر. سامنے ہی مرحلہ پیش آیا، وہ 60 ڈاکو. بہت واقعہ میں نہیں سناؤں گا، بس آپ اتنا جانیں اور اتنا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا کریں. حضرات گرامی وقار، تو 60 ڈاکو جو ایمان لائے وہ غوث پاک کی سچائی اور صداقت دیکھ کر، سچائی پر صداقت پر قائم رہنا خود تمام کرامتوں میں سے سب سے افضل کرامت ہے، جسے کہتے ہیں دین مصطفیٰ پر استقامت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے دین پر سختی سے مضبوطی سے قائم رہنا. آگے چلے بغداد شریف پہنچے، 7 سال بغداد شریف میں علم حاصل کیا. 25 برس کی عمر ہو گئی. بغداد کے ایران کے جنگلوں میں چلے گئے، عراق کے صحرا میں، مدائن کے علاقوں میں، اور وہ 25 برس ایسے تھے کہ درخت کی پتیاں، گھاس پھوس، مباح چیزوں پر گزارا فرمایا. 6 مہینہ کچھ نہیں کھایا بڑے پیر نے، لگتا تھا سانس کے ڈورے ٹوٹ جائیں گے. حضرت خضر آتے، کھیر کا ایک لقمہ کھلاتے، پھر چلے جاتے، پھر کہتے آؤں گا، پھر 1 سال بعد آتے، پھر چلے جاتے، 2 سال بعد آتے. وعدہ ہو جاتا، وہیں دھوپ ہے، وہیں برسات ہے، وہیں ٹھنڈی ہے، وہیں گرمی ہے. 1 سال غوث پاک وعدہ کر چکے ہوتے، قدم نہیں اٹھاتے تھے. یہ بڑے پیر ہیں، 70 قسمیں دے کر غوث پاک خود کہتے میرا رب مجھے کھلاتا. بریلی کا امام اس منظر کو بیان کر رہا ہے آنکھوں کو نم کر کے. غوث پاک کہتے لوگ مجھ پر پتھر مارتے مجھے لوگ نہیں پہچانتے. لوگ کہتے اتنا بڑا عالم ہے، عجمی ہے، دیوانہ ہو گیا، عقل کے شیشے ٹوٹ گئے. کہتے نہ میں لوگوں کو پہچانتا، میرا نفس چیختا آ کر، شیاطین کے حملے ہوتے مجھ پر آ کر، لیکن میری روح دیدار حق اور میرا قلب مشاہدہ حق میں مبتلا ہوتا ہوں. مجھے فکر نہ نقاہت اور کمزوری ایسے ہوتی کہ لگتا کہ سانس اندر جائے گی تو باہر نہ کر پاؤں گا، باہر آئے گی تو اندر نہ کر پاؤں گا. پھر ایک آواز آتی، عبد القادر میری قربت کی قسم کھا لے، پیار کی قسم پی لے، میری چاہت کی قسم کھا لے. اعلیٰ حضرت بولے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے. 25 برس کے بعد پلٹے ہیں وہاں سے. بغداد کی زمین پر جب آئے تو اللہ رسول کے حکم سے واز کے لیے منبر لگا، خطاب فرمانا شروع کیا. 33 سال تک خطاب فرمایا. 41 برس تک آپ نے منبر پر بیٹھ کر واز کیا، نصیحت کیا، وہ فتوے دیا، اور 13 سبجیکٹ پر آپ درس دیتے تھے. عابدوں کی، زاہدوں کی، مفسروں کی، محدثوں کی، مجاہدوں کی، قلندروں کی، مستانوں کی، صوفیوں کی، اتابوں کی، ولیوں کی جماعت ہوتی، جس کی جو ضرورت ہوتی تو اسے پاک چہرہ دیکھ کر اسے سبق عطا فرماتے. وہ بڑے پیر تھے، اور تقریباً 33 برس میں 1 لاکھ لوگوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی، 1 لاکھ لوگوں کی ایسی ٹیم تیار فرمایا، ایسی ٹیم تیار فرمایا کہ مجاہدین کو جہاد کے لیے روانہ کیا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ فاتح بیت المقدس. جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تو لوگوں نے کہا سلطان یہ قوت کا غلبہ کہاں سے، یہ طاقت کہاں سے، فوج کے اندر ناکامی نہیں آتی، کامیابی قدموں کو چومتی ہے، یہ نعمت کہاں سے حاصل ہوئی؟ جواب عطا فرماتے سلطان صلاح الدین ایوبی کہ اس میں کوئی اپنا رول نہیں ہے، میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوں.
میرے ساتھ جو مجاہدین ہیں وہ بھی اسی مدرسے کے ہیں، یا تو امام غزالی کے مدرسے کے ہیں۔ جس دور میں غوث پاک بغداد آئے ہیں، بغداد شریف خون کی ہولی سے کھیل رہا ہے۔ بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے ایک دریا بہتا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ آج بھی اس دریا کو دیکھیں تو آنکھ نم ہوتی، وہ تاریخی دریا جس میں 6 مہینہ صرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا، مسلمانوں کو کاٹا جاتا، مارا جاتا، کیوں؟ بدعملی کے شکار تھے، جھوٹ غیبت بدی میں مبتلا تھے۔ جب قوم بدعملی کے شکار ہو جائے تو پھر ظالمین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے، تاتاری قوم نے اسلام کے شیرازے کو تار تار کر دیا تھا۔ جب خون کی سرخی کم ہوئی دریائے دجلہ میں تو دریا کے بیچوں بیچ میں اتنی کتابیں ڈالی گئی کہ علماء کے قلم کی روشنائی بہنے لگی۔ یہ بغداد علم کا مرکز رہا، تصوف اور طریقت کی زمین رہی۔ امام غزالی کی فکر، امام اعظم کا علم، امام شافعی کا استدلال، امام احمد ابن حنبل کی فقہی بصیرت اسی بغداد میں موجود ہے۔ بشر حافی، جنید بغدادی کا تصوف اسی بغداد میں موجود ہے۔ ذوالنون مصری، بہلول دانا، منصور حلاج کی عشق و معرفت مستی اسی بغداد میں موجود ہے۔ آج بھی ان کے تیار چمک رہے ہیں، یہ اسی بغداد میں ہے۔ بشر حافی جیسا قلندر بھی اسی بغداد میں۔ اب اس زمین پر کتنے علمی کارنامے ہوئے ہوں گے، کتنی کتابوں سے لائبریریاں بھری ہوں گی، لیکن اس دور کی جو کتابوں کی سیاہی ہوتی تھی بہت نازک ہوتی تھی، پانی پڑنے پر وہ صاف ہو جاتے تھے کاغذ۔ تو لوگوں نے لائبریریاں لوٹ کر کے دریا کے نظر کر دیا، اور لوگوں نے کہا اسلام کی تعلیم دریا میں بہہ گئی، مسلمان کٹ کے بہہ گئے، اب دوبارہ اسلام نہیں ابھرے گا، اب دوبارہ اسلام نہیں ابھرے گا۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر جب واز کرنے بیٹھے ہیں تو 40 برسوں میں بغداد کو تاتاری قوم نے جتنا لوٹا تھا، اپنے 40 منٹ کے خطبے میں سرکار غوث پاک قوم کے سینے میں اتنا علم عطا کر دیتے تھے، کیونکہ جب غوث پاک بولتے تھے تو رسول اللہ کے لعاب کے فیض کا نور جب بڑے پیر بولتے تھے، حضرات گرامی وقار غوث اعظم کا خطاب 4 ہزار لوگ اللہ کے ولی بنتے، 1 لاکھ لوگوں کی ٹیم تیار ہوئی، مجاہدین کو جہاد کے لیے، صوفیوں کو تزکیہ قلب کے لیے، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے لیے، ظاہری شرح کے اعتبار سے زندگی کو سنوارنے کے لیے علماء باشرہ پیدا کیے گئے، حدیث پر استقلال اور حدیثوں کو صحت کے ساتھ قوم تک امانت کے طور پر پہنچانے کے لیے محدثین کی جماعت تیار کی، فقہی بصیرت عطا فرمائی، ٹیم تیار کر دیا، اور وہاں سے مختلف ملکوں میں لوگوں کو روانہ کیا۔ اس میں سے 1 لاکھ لوگوں میں سے میں ایک نام بتاتا ہوں، اگر آپ کا الہ آباد کے زمین سے تعلق ہے تو آپ کی روح خوش ہوگی۔ جو 1 لاکھ کم و بیش لوگ تبلیغ ارشاد کے لیے بغداد کی زمین سے غوث پاک کے حکم سے دنیا کے مختلف خطوں میں روانہ ہوئے، انہی لاکھ لوگوں میں ایک شخص کا نام ہے شیخ منور علی شاہ الہ آباد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ، یا علی، یا علی۔ غوث پاک ہے، محی الدین ہے، دہائی یا محی الدین دہائی، بڑا اسلام پہ نازل ہے یا غوث۔ اور وہیں 1 لاکھ لوگوں میں سے ہلاکو کا پوتا، اس کا دور تغدار ہے، وہ دور تھا خراسان کی زمین پر۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو روانہ کیا اور کہا جا کر کے تغدار کو اسلام کی دعوت دو۔ اسلام کی دعوت دینے جب وہ چلے تو کہا تھا حضور وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر قتل کر دیتے، اسلام کو برداشت نہیں کرتے، دعوت دینا بڑی مشکل بات ہے۔ تو آپ نے کہا جا کر دعوت دو، اس سے کہو اسلام قبول کرو۔ غوث پاک کا حکم تھا، وہ اپنے درویشی کے لباس میں چلے آئے، تغدار کی مکان محل کے گیٹ پر کھڑے ہوئے، اور وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ دور سے دیکھا، سمجھ گیا مسلمان آیا ہے، بات چیت کرتے وقت ہی اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کا خاندانی یہ پرمپرا، وہ طاقت کی پوجا کرنے والی قوم تھی، قوت کی پوجا کرنے والی۔ ہلاکو کا پوتا جس نے بغداد کو لوٹا تھا، حضرات گرامی وقار تغدار اور غوث پاک کا غلام پہنچا، یہ آپ کی تاریخ کا ایک عظیم حصہ ہے، اسے سن لے غور سے۔ غوث پاک کا غلام پہنچا تو اس نے کہا اے فلاں تو مسلمان ہے؟ کہا الحمدللہ۔ اپنے اسلام کو چھپایا مت کرو، داڑھی رکھ کر بتاؤ لوگوں کو ہم مسلمان ہیں، سجدے کر کے بتاؤ، اذان کی آواز پر ادب احترام کر کے بتاؤ، درود پڑھ کر بتاؤ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ اسلام چھپانے کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے۔
اندر بھی مسلمان ہو جاؤ، باہر بھی مسلمان ہو جاؤ، دل کو بھی نور عطا کر دو، روح کو بھی نور عطا کر دو۔ حضرات گرامی وقار، یہ تو شیطان کا حربہ ہے، اس کا وار ہے کہ اپنے اسلام کو چھپا دو۔ کوئی پوچھا کرے تو شان سے بتایا کرو، میرا نام غلام غوث ہے، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول ہے، شان سے بتایا۔ اپنے آقا کے ٹکڑوں پر ہم پلتے ہیں، انہی کے سہارے جیتے ہیں۔ آج غوث پاک کا ایک غلام کفر کے اس میدان میں جا کر کے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، کہ جہاں کے لوگ اسلام کا نام سن کر کے اس ملک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تنہا ایک شخص پہنچا ہے تو کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میرا آنے کا مقصد ہے۔ تو پھر اس نے کہا مقصد اپنا بعد میں بیان کرنا، پہلے یہ بتاؤ یہ چہرے پر داڑھی کیوں ہے؟ چہرے پر داڑھی کیوں ہے؟ تو کہا یہ ہمارے آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہا پھر سنت ہے تو یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تربیت غوث پاک کے دربار کی تھی۔ 15ویں صدی کا مولوی ہوتا تو کچھ اور جواب دیتا لڑ جھگڑ کے، لیکن جب تربیت غوث اعظم سے ملے بڑے پیر سے، تو پھر مزاج میں طبیعت میں بڑی نرمی ہوتی ہے۔ سخت لہجوں کے جواب کیسے دیے جاتے یہ بزرگوں سے پوچھے کوئی، یہ اللہ والوں سے پوچھے کوئی۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ خالی مولوی نہ بننا بلکہ بزرگوں کی صحبت میں رہنا۔ خالی مولوی بننے والا تھانوی بن جاتا ہے، بزرگوں کے در پہ آنے والا امام احمد رضا بن جاتا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا، اس لیے بزرگوں کے در کے اسیر بنو، اللہ والوں کے در کے فقیر بنو، ان سے اپنا رشتہ محبت مضبوط رکھو۔ جو روحانی نور ملتا ہے ان کی چوکھٹ سے ملتا ہے، جو اللہ والوں کے در سے جڑے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، برجستہ کہا سنو یہ کتا تمہارا کیا کام کرتا ہے؟ کہا کتا میرا وفادار ہے۔ کتنا وفادار ہے؟ کہا جتنی بار بلاتا ہوں اتنی بار آتا ہے، میرے دشمن کو سونگ کر بتا دیتا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ تو کہا بس یہ کتا جتنا تمہارا وفادار ہے، اگر اتنا ہی میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوں تب تو میری داڑھی اچھی ہے، ورنہ تمہارے کتے کی دم اچھی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، وہ سرنڈر ہو گیا، اس کا سارا غضب غصہ بدل گیا، وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ کہا یہ جواب کس نے بتایا؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد سے آیا ہوں۔ کہاں کے باشندے ہو؟ کہا یہی خراسان کا رہنے والا ہوں، اس لیے یہاں مجھے بھیجا گیا تبلیغ کے لیے۔ کہا یہ تربیت یہ تعلیم کس نے دیا؟ کہا میرے شیخ، میرے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا جب طالب علم اتنا زیادہ جواب دینے میں اس قدر سنجیدگی رکھتا ہے، اتنے سخت جملوں کا جواب اتنے میٹھے لفظوں میں دیتا ہے، تو اس کا پیر کتنا کامل ہوگا، اور پھر پیر کا پیر کتنا کامل ہوگا، پھر اس کے بابا علی کتنے کامل ہوں گے، پھر ان کے نانا مصطفیٰ کتنے کامل ہوں گے، پھر اسلام کے اندر کتنی پاکیزگی ہوگی، اسلام کے دامن میں درگزری کا کتنا اعلان ہوگا، اسلام کے دامن میں کتنی کشادگی ہوگی۔ یقیناً اسلام کشادگی کا مذہب ہے۔ آج ہم نے اپنے وجود کو تنگ کر دیا ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے صدیوں کا مجرم اکیلے بیٹھ کر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی کشادگی کا اعلان ہے۔ اس لیے اپنے وجود میں کشادگی پیدا کرے، دل کے اندر کشادگی پیدا کرے، درگزری کا باب پڑھے، رحم و کرم، شفقت و پیار و محبت کے اوراق کو الٹے۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات میں سے یہ باتیں، یہ بڑے پیر کے تعلیمات میں سے یہ چیزیں۔ حضرات گرامی وقار، پھر جب اس نے یہ بات سنا تو آپ کو اندر لے گئے، تو کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دوں، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو کہا دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 12,000 فوج ہے، اس کے بارے میں سوچوں گا، سمجھوں گا، مشورہ کروں گا، تھوڑا وقت دو۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے میں پھر آؤں گا۔ کچھ دن بعد وہ پھر پلٹے، پھر گئے، اور جب پھر گئے تو کہا کیا مشورہ ہوا؟ کہا 12,000 فوج سب مانتے ہیں، ہمارا سپہ سالار نہیں مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ملک ہم نے طاقت سے حاصل کیا ہے اور ہم قوت کے پجاری ہیں، جو قوم ہمیں شکست دے گی ہم اس کا مذہب قبول کریں گے۔ اگر مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی طاقت قوت ہو کہ آ کر جہاد کریں ہم سے، اگر کامیاب ہو جائیں تو ہم ان کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو کہا دیکھو میں یہاں سپاہی بن کر نہیں، صوفی بن کر آیا ہوں، میں یہاں پر مجاہد بن کر نہیں بلکہ میں ایک داعی بن کر آیا ہوں۔ آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ کہا اچھا تنہا ہی مقابلہ کر لو آپ کسی سے۔ کہا میں کسی میدان کسی اکھاڑے کا پہلوان نہیں ہوں میں۔ کہا ہمارے سپہ سالار سے اکیلے لڑ لو آپ، اگر آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر یقیناً پوری قوم آپ کا مذہب قبول کرے گی۔
تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ اپنے سپاہی. کبھی میدان میں اخاڑے میں کبھی گئے نہیں تھے آپ, لیکن بڑے پیر کا کرم, غوث پاک کے غلام تھے, نہیں تھے, لاغر تھے, کمزور تھے, سوکھی روٹیوں پر وقت گزرتا تھا, رات جگہ رات بھر عبادت ریاضت میں معاملات تھے. لیکن آج جب اسلام کی بات آئی تو چیلنج کر دیا. جب چیلنج کیا تو جب سپہ سالار کا ہاتھ پکڑتے تو کہتے یا غوث المدد, ایسے چھوٹے وہ گر جاتا, کہتے یا غوث المدد, چھوٹے وہ گر جاتا, کہتے یا غوث المدد, چھوٹے وہ گر جاتا. کئی بار جب اس نے گرا تو وہ خود کہتا ہے, کہا کہ میں سارا داؤں پیچ اکھاڑے کے میدان کا جانتا ہوں, یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں, یہ روحانیت ہے, اس کا مذہب سچا ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے 12,000 فوج نے کلمہ پڑھا. توجہ چاہتا ہوں, افغانستان, ترکستان, قزاقستان میں آج جو اسلام ہے, آج جو اسلام ہے وہ اسلام یہی 12,000 کی فوج جو غوث پاک کے اشارے پر آپ کے مرید نے انہیں کلمہ پڑھایا تھا, یہ مبلغ بن کر پورے پھیل گئے. علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کیا ہے, کہا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. فتنہ تاتار کیا تھا؟ یہ تاتاری قوم تھی, یہ فتنہ تھا. اس بات سے یہ آیا ہے کہ کعبے کی حفاظت کرنے والے وہاں سے نکلے جہاں کے لوگ بت پرستی کیا کرتے. آج یہ 12,000 کی فوج, آج جو پورا افغانستان, ترکستان, قزاقستان, یہ جتنے تان والے ملک ہیں, یہ سب غوث اعظم کی تعلیم کی برکت ہے. آج وہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. بڑے پیر محی الدین ہیں, حضرات گرامی آج بھی دلوں میں زندگی عطا کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ غوث پاک زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں بشرط کہ بندہ سچا ہو. غوث پاک خود کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو, سچ بولنا صفت اولیاء میں سے ہے, اور جب بندہ سچ بولتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اسے اولیاء کے گروہ میں اٹھائے گا. سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا دعا کی مقبولیت کے لیے وظیفہ بتائیں. آپ کہتے ہیں کہ سچ بولا کرو, سچ بولنے والے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. کاروبار میں, خرید و فروخت میں ہر جگہ جھوٹ بولنے کے رواج کو ختم کریں. ہزاروں جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں, ایک سچ بول دو, بے پناہ برکتیں آئیں گی. اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ سچائی پر قائم ہو جاؤ. یہی قرآن کہہ رہا ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رہی بات غوث پاک کی کرامات کی, تو آپ تو سراپا کرامت تھے. پسینہ خوشبودار تھا, بدن پر مکھی مچھر نہیں بیٹھتے تھے. آپ کے اترے ہوئے جبے پر بھی دھوپ کر دوپہر کی دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالا جاتا تو اس پر بھی مکھی مچھر نہیں بیٹھتے. شیخ حضور صوفی سلطان میاں صاحب اس پر ایک شعر کہتے ہیں, لباس شہنشاہ سے ہے وہ بڑھ کر تمہارا جو اترن ہے یا غوث اعظم. حضرات گرامی وقار, شہنشاہ بھی دیکھ کر حیران رہتا تھا کہ آخر یہ فقیر اتنا قیمتی لباس پہنتا ہے کہ ہم خلیفہ ہو کر نہیں پہن پاتے. تو مچھر آواز دیتے تھے کہ تیرے بدن میں ہم روز چبھتے ہیں, یہ فقیر ایسا ہے جو کپڑا اس کے بدن پہ چلا جاتا ہے, ہم اس کپڑے کا بھی احترام کرنے لگتے ہیں. اس لیے بڑے پیر کے محفل کا احترام ضروری ہے, ان کے ذکر کے اہتمام کے وقت احترام ضروری ہے. غوث پاک کا ذکر باوضو ہو کر کیا کریں, ان کے محفل میں باوضو آیا کریں, غوث پاک کے مناقب باوضو پڑھا اور سنا کریں تاکہ برکتیں رحمتیں جاری ہو. غوث پاک کا انعام جاری ہے, کرم جاری ہے, ان کا چہرہ ہماری طرف ہے, ان کی توجہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہمیں بھی چاہیے ہم غوث پاک کے تعلیمات کے ساتھ ہو جائیں, ان کے نظریات کے ساتھ ہو جائیں, ان کی فکر کے ساتھ ہو جائیں, ان کی محبتوں کے ساتھ ہو جائیں, ان کی اطاعت کے ساتھ ہو جائیں, ان کی تعلیمات کے ساتھ ہو جائیں, ان کے مذہب و مسلک کے ساتھ ہو جائیں. راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام, باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا, مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا, کس گلستا کو نہیں فصل بہاری سے نیاز, کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا, ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت, قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا, شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی متبع تیرا. جناب خضر نے آ کر کہا تھا سب مجھے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہو تو آپ کو حیرانی نہیں ہوتی. غوث پاک کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ کر کیوں حیران ہوں. کہا مجھے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے تھے, کہا ہم ان کو سلام کرتے ہیں لیکن وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے, اب میں اسرائیلی نہیں میں محمدی ہوں. تم وہ آپ کو دیکھ کر حیران تھے, یہ ان کا مقام ان کی شان ہے, اللہ جو چاہے, لیکن میں محمد
محمدی ہوں, میری تقریر سن لو, آپ حیران ہو جاؤ گے. حضرت خضر جب سنے تو کہا شیخ مجھے حیرت میں ڈالتے ہیں. غوث پاک کی اس بات کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت کہتے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور کہا اس کو سو فرد سراپا بفراغت اوڑھے, تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیما تیرا. تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. مصطفیٰ کے تنے پہ سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نجم رفیع, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, رضا کے صدقے رضا کے چاہنے والوں کا بھی رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث, کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا, کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا. رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کی تعلیمات پر, ان کے نظریات پر عمل کی توفیق دے, ان کی محبت عطا فرمائے, ان کے فیضان میں شرابور فرمائے. 2 منٹ مجھے بات یاد آئی, وہ کہا تھا حضور پاسبان ملت کے سامنے کچھ بول دیجئے گا. حضرات گرامی کا 2 منٹ کی بات سن لے بس, وقت زیادہ ہو گیا کیونکہ فہرست لمبی ہے, اس لیے میں بہت سمجھنے کی کوشش کی, توجہ چاہتا ہوں. حضور علامہ نظامی خطیب مشرق رحمۃ اللہ علیہ, جن کا پوری دنیا سنیت پر احسان ہے, بڑے انعام و اکرام ہیں. آپ دیکھیں حضور نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی ذات گرامی, آپ ہیں تو الہ آباد کے, لیکن ساری زندگی آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت پر پہرا دیا. مناظرانہ شان تھی آپ کی, ایک اچھے عالم, ایک فقیہ, پاسبان ملت, خطیب مشرق کہا گیا. علامہ اقبال کے بعد یہ مشرق کا خطاب کسی کے ساتھ نہیں لگا, شاعر مشرق انہیں کہا گیا, اور پھر اس کے بعد علامہ نظامی صاحب کو خطیب مشرق کہا گیا. شان کیونکہ یہ سب کرم کیوں, یہ بزرگوں کے نظر میں رہے. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں قاری صدیق صاحب کے حوالے سے. میں بھیونڈی میں 10 روزہ پروگرام میں تھا, تو قاری صاحب قبلہ تھے اور تمام احباب بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نظامی صاحب کا پروگرام جو ہے خطیب مشرق کا جے پور میں تھا. جے پور سے ٹرین پکڑ کے آپ کو, ٹرین یا پلین جو بھی ہو, وہاں سے سفر کر کے آپ کو ممبئی جانا. اور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بمبئی پہنچ چکے تھے ایک دن پہلے, اور ادھر نظامی صاحب کا پروگرام ختم ہوا تو آپ کا سفر چالو ہوا. تو بائی کار آپ ایئرپورٹ یا ریلوے اسٹیشن جہاں بھی جانا تھا آپ چلنے لگے. جب چلنے لگے تو وہاں دسترخوان لگا تھا, سرکار مفتی اعظم ہند کھانا کھا رہے تھے. اچانک کھانا کھاتے کھاتے آپ نے فرمایا, یا اللہ مولانا مشتاق نظامی کی مدد فرما, مدد فرما, مدد فرما. 3 بار یہ جملہ فرمایا. لوگ حیرت زدہ تھے, آخر یہ اچانک اس طرح دعا کیا بات ہے, لیکن اس قدر روب ہوتا سرکار مفتی اعظم عالم رحمت اللہ علیہ کا کہ کوئی کچھ کہہ نہ پاتا, کوئی پوچھ نہ سکا. دوسرے دن جب خطیب مشرق رحمت اللہ علیہ پہنچے تو دوسرے دن لوگوں نے علامہ نظامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور کل اس وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر یہ دعا حضرت نے فرمایا, کیا بات ہے, کیا وجہ ہے؟ تو آپ رونے لگے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضرت نے ہی مجھے بچا لیا. کہا مجھے جو ڈرائیور لے کر کار سے چھوڑنے آ رہا تھا وہ گاڑی میری روڈ سے کھائی کے نیچے اتر گئی اور پوری پلٹ گئی, کئی کروٹ پلٹی کھائی, مطلب روڈ سے نیچے گئی. اور کہا اس میں 2-3 لوگ تھے, ان کو معمولی خراش آئی, لیکن میں اٹھ کر دیکھا تو میرا ایک کپڑے کا ایک دھاگا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا. مجھے کچھ مطلب نظامی صاحب ادھر گر رہے تھے, ادھر سرکار مفتی اعظم ہند دعا فرما رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا, مزاج کیا مل رہا ہے کہ علامہ نظامی اس ہستی کا نام ہے جو ہر وقت مفتی اعظم ہند کے نظروں کے سائے میں رہے. مجاہد ملت کی آبرو اور آرزو تھے, اور یہیں سے یہ بھی مزاج مل رہا ہے کہ جب سرکار مفتی اعظم ہند کی نظر عنایت کا یہ عالم ہے تو بڑے پیر غوث اعظم کی عنایت کا عالم کیا ہوگا. پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد. صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. نظامی صاحب کے وصال کی عرس کی تقریب ابھی گزری ہے 10 ربیع الثانی کو. اس مناسبت سے انہوں نے کہا بیان کہ یقیناً نظامی صاحب کا ذکر ہونا چاہیے. آپ کا دنیا سنیت پر بڑا احسان ہے. بھیونڈی کے ایک مناظرے میں سرکار مجاہد ملت نے آپ کے حاضر جوابی اور آپ کی علمی لیاقت کو دیکھ کر کہا تھا, اگر اللہ مجھے وسعت دیتا تو میں علامہ نظامی کو سونے پر تول دیتا. اللہ تعالیٰ نظامی صاحب کے علمی فیض سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور غوث پاک کے صدقے اللہ ہم سب کو علم کا نور عطا فرمائے, اس پر عمل کی توفیق دے. عوام اہل سنت کو اللہ راہ مستقیم پر گامزن رکھے, اور غوث و خواجہ کی محبت اللہ عطا کرے, اور نسلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن رہے. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق الشیخ عبد القادر الجیلانی وما علینا الا البلاغ.